تھوڑا بس. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلی اللہ تعالی علیہ وعلى آلہ وأصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. وعن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. معزز مقتدر علماء کرام، بزرگوں، دوستوں اور پیارے بچوں، اس وقت میں نے آپ کے سامنے قرآن پاک کی ایک آیت پڑھی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارک پیش کیا ہے. میں نے جو آیت پڑھی ہے اس کا بیک گراؤنڈ پس منظر یہ ہے جو مسند بزار کے حوالے سے منقول ہے کہ سیدہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا: ان هذه الامه تبتلى في قبورها فكيف بي وانا امرأة ضعيفة. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے بستر پر آسمان سے وحی نازل ہوتی تھی وہ اپنا ٹینشن حضور کے سامنے بیان فرمایا. کہہ رہی یا رسول اللہ یہ امت قبروں میں آزمائش میں مبتلا کی جاتی ہے. ارے میرے بھائی میں قبر کا تذکرہ کر رہا ہوں، اب تو میری طرف متوجہ ہو جاؤ. یہ باٹا یہ پرچے سب بعد میں دیکھتے رہنا. قبر کا معاملہ بہت سیریس ہے. قبر میں ہر ایک کو جانا ہے. یاد رکھو جو بھی اس دنیا میں آ گیا اس کو ایک نہ ایک دن یہاں سے جانا ہے. یہاں سے تجھ کو جانا ایک دن، قبر میں ہوگا ٹھکانا ایک دن. منہ خدا کو ہے دکھانا ایک دن. اب نہ غفلت میں گنوانا ایک دن. جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا. آپ غور فرمائیے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ٹینشن ہے. وہ کہہ رہی یا رسول اللہ ان هذه الامه تبتلى في قبورها، یہ امت قبروں میں آزمائش میں مبتلا کی جاتی ہے. فكيف بي وانا امرأة ضعيفة، تو ایک تو میں عورت ذات ہوں، پھر بہت کمزور ہوں، میرا کیا حال ہوگا یا رسول اللہ، میرا کیا حال ہوگا. یہ امت تو قبروں میں آزمائش میں مبتلا کی جاتی. آپ ذرا تصور کیجئے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو فکر ہے
ٹینشن ہے قبر کا اور ہم غافل. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں انه كان اذا وقف على قبر بكى حتى يبل لحيته. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبر کے پاس کھڑے ہو جاتے تو اتنا روتے کہ آنسوؤں سے داڑھی مبارک تر ہو جاتی. فقیل له تذکر الجنت والنار فلا تبکی وتبکی من هذا. ان سے کہا گیا کہ آپ کا عجیب حال ہے، جنت و جہنم کا تذکرہ ہوتا ہے تو آپ پر اتنا اثر نہیں ہوتا، اور آپ قبر کے پاس کھڑے ہو جاتے ہیں تو ایسا زار و قطار پھوٹ کر روتے ہیں کہ آنسوؤں سے داڑھی تر ہو جاتی. کیا قصہ ہے، یہ کیا معاملہ ہے؟ اب ان کا جواب سنو، اس کی روشنی میں جائزہ لو. آج ہماری یہ ساری غفلتیں، ساری مستیاں، ساری عیاشیاں اور خدا کو بھول جانا، آخرت کو بھول جانا، ان مدرسوں سے منہ پھیر لینا، اپنے بچوں کو دنیا کے حوالے کر دینا، یہ ساری غفلتیں اس لیے ہے کہ مرنے کو بھول گئے، قبر کو بھول گئے اور قبر کے انجام کو بھول گئے. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے کہا میں نے اپنے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث سنی ہے. کیا سنا ہے؟ کہ القبر اول منزل من منازل الاخرہ. آخرت کی سب منزلوں میں سب سے پہلی منزل قبر ہے. فإن نجا من فما بعده ایسر وإن لم ینج من فما بعده اشر. کہ یہ ایسی منزل ہے، حضور نے فرمایا اگر اس منزل سے کوئی عافیت سے پار اتر گیا تو اگلی منزل ہے اس کے لیے اور آسان اور آسان، اور خدا نہ خواستہ اگر اس منزل سے عافیت سے پار اتر نہیں پایا تو اگلی منزل ہے اس کے لیے اور مشکل ہے. اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے. جی معوذات اربع بعد ائمہ کیا تشہد میں پڑھنا واجب ہے. جانتے ہو معوذات اربع کیا ہے؟ اللہ اللہ. جب سے یہ موبائل آیا اس نے ہمیں قرآن سے دور کر دیا، مسجد سے دور کیا، مدرسے سے دور کیا، حدیث سے دور کیا. حضور کی دعائیں کیا ہیں تو پڑھ جاتے، کچھ پتہ نہیں، سب بھول بیٹھے. حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے یاد کر لو یہ دعا جو بتانے جا رہا ہوں بہت اہم دعا ہے. کل 4 جملے کی دعا ہے، مگر اس دعا کو آپ نے مان لیا اور وہ قبول ہو گئی تو آپ کی دنیا آخرت کا سب مسئلہ ہی حل ہو جائے. سب ارادہ کرتے ہو وہ دعا کو یاد کرو گے اور معمول بناؤ گے. وہ دعا میں پڑھاتا ہوں، پڑھو. اللہم انی اعوذ بکا من عذاب جہنم واعوذ بکا من عذاب القبر واعوذ بکا من فتنة المسیح الدجال وَأَعُوذُ بِكَ مِن فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ. یہ سب کوشچن کیا کرو وہ کون سی دعا ہے جو میرے آقا اس اہتمام سے سکھاتے تھے جیسے کہ قرآن پاک کی آیتیں سکھاتے تھے. یہ سب کوشچن دو بچوں کو، سوال دو، پھر جو وہ جواب آئے گا پھر اس سے دین کا چرچا ہوگا، حضور کی دعاؤں کی عظمت بیٹھے گی، پھر زندگیوں میں دین آئے گا. آج ساری دنیا میں جو تباہی ہے میرے بھائیوں اسی پاک قرآن کو چھوڑنے کی وجہ سے. آج امت نے اس کی تلاوت بھی چھوڑ دیا، اس پر عمل کرنا بھی چھوڑ دیا، بلکہ قرآن نے جن چیزوں سے منع کیا تھا اس کے کرنے پر اتر آئے. قرآن خود ڈرا رہا ہے فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. یاد رکھو شریعت کی مخالفت سے ڈرتے رہنا، بچتے رہنا، ورنہ اس کی سزا میں تم پر ایسے فتنے آئیں گے اور دردناک عذابات ہیں. بتاؤں آج اس قرآن کو چھوڑنے کا اور اس موبائل کو گلے سے لگانے کا انجام کیا ہوا؟ کرناٹک کے ایک علاقے میں گیا، وہاں ایک مفتی صاحب نے بتایا کہ ہمارا ایک آدمی تو زنا کرتے کرتے مر ہی گیا. آج یہ امت یہاں تک پہنچ چکی ہے. آندھرا کے ایک علاقے میں گیا، کہا ایک آدمی نے اس کے یہاں بچی پیدا ہوئی، ایک بچی پیدا ہوئی تو اس نے برداشت کر لیا، اگلی بچی پیدا ہوئی تو اس نے اپنے کو پھندا لگا لیا، کہا کائے کو دوسری بچی آئی. دیکھا امت اپنی منزل سے اتنی دور جا چکی ہے. فکر کا فساد، فکر فاسد ہو چکا. بچیاں جو رحمت تھیں، جن کے لیے رسول اللہ کی بشارتیں تھیں. امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک بھیک مانگنے والی عورت آئی.
وہ کہتی ہیں اس کے ساتھ 2 بچیاں بھی تھیں. اس نے مجھ سے بھیک مانگا. اس وقت میرے پاس سوائے ایک کھجور کے دینے کے لیے کچھ نہیں. میں نے وہ اسی ایک کھجور کو اسے بھیک میں دے دیا. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں اس نے میرے سامنے کھجور کے 2 ٹکڑے کیے. ایک ٹکڑا اس بچی کو دیا, دوسرا اس بچی کو دیا. بیچاری خود بھی بھوکی تھی مگر صبر کر کے رہ گئی. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو میں نے یہ دل دوز منظر اور یہ دکھڑا حضور کو سنایا تو اسی وقت حضور نے بشارت دی, عائشہ من ابتلی من ہذہ البنات, میری امت کا جو بھی شخص ان بچیوں کے سلسلے میں آزمائش میں مبتلا کیا گیا اور اس نے ان بچیوں کے ساتھ اچھا سلوک کیا تو اس کا یہ سلوک اس کو جہنم کا آڑ بنا دے گی اور جنت میں داخلے کا سامان کر دے گی. میرے آقا نے بچیوں کے بارے میں بشارت. معارف القرآن میں روایت ہے کہ ایک عورت ہے جس کے پہلے حمل میں لڑکا پیدا ہوتا ہے, ایک عورت ہے جس کے پہلے حمل میں لڑکی پیدا ہوتی ہے. جس کے پہلے حمل میں لڑکی پیدا ہو یہ عورت کے بابرکت ہونے کی علامت ہے. سوچو میرے نبی نے بچیوں کے وجود کو برکت بتایا, برکت کی علامت بتایا. آج امت کا فکر اتنا فاسد ہو چکا کہ اس بچیوں کے پیدا ہونے پر اتنا صدمہ کرتا ہے, اتنا رنج کرتا ہے کہ خود کو پھانسی لگا رہا ہے, پھندا لگا رہا ہے. اس لیے میرے بھائیوں اپنے ان بچوں کو پھر واپس مدرسوں میں بھیجنا شروع کرو. پھر انہیں قرآن کی تعلیم کو کلیجے سے لگانے کا سبق دو. جب جا کے ان کے فکر کا فساد دور ہوگا, پھر عمل کا فساد دور ہوگا, پھر اللہ کی رحمتیں اترے. میں کیا کیا دکھڑا آپ کو سناؤں. میں گیا, ایک صاحب نے بتایا کہ یہ وہ بچہ ہے کہ ایک شخص نے ایک عورت سے زنا کیا اور زنا کرنے کے بعد اس کو جان سے مار ڈالا. اب یہ بچہ لاوارث پڑا تھا, میں اسے اٹھا لایا پڑھانے کے لیے. آج امت کا یہ حال اسی پاک قرآن کو چھوڑنے کی وجہ سے. میرے بھائیو قرآن سے عشق پیدا کرو, سچا تعلق پیدا کرو. قرآن کو پڑھو بھی, پڑھاؤ بھی. میں پورے قرآن کی عظمت کی کیا بات کروں, اس کی ایک ایک آیتیں ایسی, ایک سورتیں ایسی. ایک حدیث میں رسول اللہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ راوی حدیث ہے, مسلم کی اور نسائی کی روایت ہے. سنو, مسلم کی اور نسائی کی روایت. پورے قرآن کی بات نہیں کر رہا ہوں, قرآن میں بات کا ایک خزانہ ہے اس کی بات کر رہا ہوں. حضور نے توجہ دلائی کہ حضرت جبریل علیہ السلام حضور کے پاس بیٹھے تھے. اچانک انہوں نے ایک دروازہ کھلنے کی آواز سنا. فرفع رأسہ, انہوں نے اپنے سر کو آسمان کی طرف بلند کیا تو کہا یا رسول اللہ یہ آسمان کا دروازہ ایسا ہے جو آج ہی کھلا ہے, اس سے پہلے کبھی نہیں کھلا. پھر اس میں سے ایک فرشتہ نازل ہوا. آتے ہی اس نے حضور کو سلام کیا, کہا یا رسول اللہ یہ فرشتہ وہ ہے جو آج سے پہلے کبھی زمین پر نہیں اترا. پھر اس فرشتے نے آ کر کہا ابشر بنورین الذی اوتیتہما ولم یؤتہما نبی قبلک. کہا یا رسول اللہ میں اس لیے آیا ہوں, اللہ تعالیٰ کے پاس سے 2 نور کی بشارتیں لے کر آیا. اور وہ 2 نور ایسا ہے کہ آپ سے پہلے کسی اور نبی کو نہیں دیا گیا. پتہ ہے وہ 2 نور کیا ہے؟ فرمایا اس میں سے ایک نور کا نام سورہ فاتحہ ہے اور دوسرے نور کا نام کیا ہے؟ بولو, سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں. سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتوں کے بارے میں بخاری و مسلم کی روایت ہے, من قرأ ہاتین الآیتین من سورۃ البقرۃ فی لیلۃ کفتاہ. کہ یہ وہ 2 آیتیں ہیں سورہ بقرہ کی کہ اگر رات میں کسی بھی شخص نے ان دونوں آیتوں کی تلاوت کر لی, یہ دونوں آیتیں اس کے لیے کافی ہو جائیں. کاہے کے لیے کافی ہوں گی؟ ٹینشن دور کرنے کے لیے, حادثات سے بچنے کے لیے, مصیبت دور کرنے کے لیے, رات کے سارے شرور و فتن سے بچنے کے لیے یہ 2 آیتیں کافی ہو جائیں. کہ پتہ ہے کون سی 2 آیتیں؟ بولو, سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں آمن الرسول سے آخر.
پھر وہ فرشتہ جب دو نور کی بشارتیں لے کر آیا، آخر میں اس نے کہا لن تقرأ بحرف منہما الا اوتیتہ، یہ دو نور ایسے ہیں اس میں سے کوئی ایک حرف کی بھی کوئی تلاوت کرے گا تو اس پر اس کو دیا جائے گا۔ کیا مطلب؟ آپ جو مانگیں گے وہ آپ کو دیا جائے گا۔ آپ اہدنا الصراط المستقیم کو ذرا استحضار سے پڑھیے، آپ کو ہدایت سے نوازا جائے گا۔ آپ ربنا لا تؤاخذنا والی ایک ایک دعا کو دل لگا کے مانگیے، آپ کی ہر دعا کے قبول ہونے کی بشارت کا وعدہ ہے اس حدیث کے لیے۔ بلکہ ایک حدیث میں حضور نے سورہ بقرہ کی آخری دو آیتوں کے بارے میں جانتے ہو کیا فرمایا؟ فرمایا تعلموہن، ان کو سیکھو، وعلموہن نساءکم وابناکم، اور یہ دو آیتیں ایسی ہیں اپنی عورتوں کو بھی سکھاؤ اور بچوں کو بھی سکھاؤ۔ فَإِنَّهُمَا صَلَاةٌ وَقُرْآنٌ وَدُعَاءٌ، کہ یہ دونوں آیتیں صلاۃ بھی ہیں، دعا بھی ہیں، قرآن۔ میرے بھائی ایک حدیث میں ہے کہ یہ دونوں آیتیں اللہ کے عرش کے خزانوں میں سے۔ آپ سوچیں، اس پورے قرآن کی بات نہیں کر رہا ہوں، اس پورے قرآن میں کی ایک دو آیت، ایک سورت کی صرف دو آیت کی عظمت ہے، یہ فضیلت ہے، پورے قرآن کا کیا حال ہوگا۔ ایک حدیث میں حضور نے فرمایا ستکون الفتن، ان قریب امت فتنوں کا شکار ہوگی۔ صحابہ نے کہا فمل مخرج منہا یا رسول اللہ، ان فتنوں سے نکلنے کا راستہ کیا ہو؟ فرمایا کتاب اللہ، اللہ کی کتاب۔ یہ ایسی کتاب ہے اس کا دیکھنا بھی عبادت، اس کا چھونا بھی عبادت، اس کا پڑھنا بھی عبادت، اور اگر امت اس پر عمل کر لے تو ساری دنیا کی فتوحات اس کے قبضے میں آ جائیں۔ افسوس آج قرآن سے ہمارا رشتہ کٹ گیا۔ بس میں مضمون کو سمیٹ رہا ہوں، بہت سارے مقررین موجود ہیں۔ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ قبر کا معاملہ بہت ہی سنگین ہے اور قبر سے ہر ایک کو پالا پڑے گا۔ جو بھی اس دنیا میں آ گیا بہرحال اس کو جانا۔ لہذا میں کہتا ہوں قبر کو سامنے رکھ کر زندگی کا پروگرام بناؤ۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں کیا کاروبار کریں، کیسا کریں، میں نے کہا پہلے قبر کو سامنے رکھو۔ بہت سے لوگ مال کی محبت میں اندھے ہو گئے، سود لے رہے ہیں، رشوت لے رہے ہیں، جھوٹ بول کے کاروبار کر رہے ہیں، چیٹنگ کر رہے ہیں، یہ صرف اس لیے کہ قبر کو بھول گئے، مرنے کو بھول گئے۔ ورنہ جو قبر کو سامنے رکھ کر زندگی کا پروگرام بنائے وہ حرام قدم اٹھائے گا، حرام راستہ اختیار کرے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے فرمایا، میں نے حضور سے یہ حدیث بھی سنی ہے، حضور فرماتے تھے ما رأیت منظرا قط الا والقبر افظع منه۔ حضور فرماتے تھے میں نے قبر سے زیادہ گھبرا دینے والا اور قبر سے زیادہ ڈراؤنا اور خطرناک اور دلدوز منظر کوئی میں نے کبھی نہیں دیکھا۔ یہ حضور فرمایا۔ اور کبھی کبھی اللہ تعالیٰ قبر کا عذاب دکھا بھی دیتے ہیں۔ مسلم کی روایت ہے، حضور اپنی سواری پر سوار ہو کر تشریف لے جا رہے ہیں، قبیلے بنو نجار کے باغ کے پاس سے گزر ہو رہا ہے، اچانک حضور کی سواری بھدک گئی، اچھلنے کودنے لگی، حتیٰ قادت تلقیہ، قریب تھا کہ حضور کو گرا دے۔ حضور نے صحابہ سے پوچھا دیکھو یہ کیا ہے؟ یہاں کیا؟ پتہ چلا قبریں ہیں۔ کن کی؟ کہا مشرکین کی قبریں۔ اسی وقت حضور نے ارشاد فرمایا تھا لولا اللہ تدافنوا لدعوت اللہ ان یسمعکم عذاب القبر۔ اگر مجھے اس بات کا ڈر نہ ہوتا کہیں مارے ڈر کے تم اپنے مردوں کو دفن کرنا چھوڑ دو، اگر اس کا اندیشہ نہ ہوتا تو میں اللہ سے دعا کرتا اللہ قبر کا عذاب تمہیں سنا دے۔ اس لیے میرے بھائیو اللہ سے ڈرو اور قبر کو سامنے رکھ کر زندگی گزارو۔ حضور نے تو اپنے صحابہ کے اندر ایسی فکر آخرت، آپ سوچئے حضور مسجد میں تشریف لائے، صحابہ کو ذرا کھلکھلا کر ہنستے دیکھ لیا، گوارا نہیں فرمایا، اسی وقت للکارا اکثروا ذکر حاصل اللذات یعنی الموت۔ ارے لذتوں کو ختم کر دینے والی چیز موت کو کثرت سے یاد کرو۔ اگر تم موت کو کثرت سے یاد کرتے تو میں یہ منظر نہ دیکھتا۔ کیا دیکھا تھا حضور نے؟ خالی حضور صحابہ کو کھلکھلا کر ہنستے دیکھ لیا تھا۔ اور آج امت اپنی منزل سے اتنا دور چلی گئی کہ خالی لوگوں کو ہنسانے کے لیے باقاعدہ جھوٹ بول رہی ہے۔ ایک حدیث میں حضور نے 3 مرتبہ بد دعا دی، ویل ویل، ہلاکت ہے، تباہی اس شخص کے لیے خالی لوگوں کو ہنسانے کے لیے جھوٹ بولنا۔
حضور فرما رہے ہیں لو تعلمون ما اعلم لضحكتم قلیلا ولبکیتم کثیرا. حضور فرما رہے ہیں آخرت کے جو ڈراؤنے اور دردناک حالات میں جانتا ہوں، اگر تم جان جاؤ تو ہنسو کم رو زیادہ. آج امت کا تعلق خدا سے کٹ گیا، قرآن سے کٹ گیا، مسجد سے کٹ گیا، مدرسوں سے کٹ گیا اور موبائل سے جڑ گیا. دیکھو کن حالت میں صبح شام ہو رہی ہے. ایک صاحب خواص میں سے تھے، میرے پاس آئے، میں نے کہا روزانہ کئی گھنٹہ موبائل کو دیتے ہو؟ کہا 4 گھنٹہ. خواص میں سے تھے، عوام کی تو بات چھوڑو. عوام کا حال بتاؤں. ایک صاحب آئے، کہنے لگے بیوی سے میرا جھگڑا چل رہا ہے، کاروبار نہیں چل رہا، رات کو نیند نہیں آتی، میں تو خودکشی کرنے جا رہا تھا، میرے لیے کوئی راستہ بتائیے. میں نے کہا موبائل کے تعلق کا کیا حال ہے؟ کہنے لگے اس کے تعلق کا حال یہ ہے کہ میں تھوڑی دیر کے لیے باتھ روم بھی جاتا ہوں تو بغیر موبائل کے نہیں جا سکتا. یہ حال ہے امت کا. میرے بھائیو آنکھیں کھولو، قرب قیامت کا زمانہ چل رہا ہے. اچانک والی موتیں بڑی تیزی سے آ رہی ہیں. پہلے لوگوں کو سمجھاؤ تو کہے ہاں ٹھیک ہے، بیمار ہو جائیں گے تو توبہ کر لیں گے، اور بستر پر پڑے رہیں گے تو توبہ کر لیں گے، ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہوں گے تو توبہ. اب اس کا بھی موقع نہیں. بمبئی کا تازہ قصہ تمہیں سناؤں. بمبئی میں ایک نوجوان کی 10 تاریخ کو نکاح ہوا اور 11 کو ولیمہ ہوا. 10 تاریخ کو نکاح ہوا ہے اور 11 کو ولیمہ ہوا، اور ڈاکٹرنی سے نکاح کیا ہے. ہاں بہت سے لوگ سوچتے ڈاکٹرنی سے کر لو وہ کام آئے گی. ڈاکٹرنی سے نکاح ہوا ہے. 10 کو نکاح ہوا، 11 کو ولیمہ ہوا. اچھے خاصے ہٹے کٹے چل رہے تھے. چلتے چلتے اچانک پیٹ میں درد ہوا، حالت سیریس ہو گئی. لوگ اٹھا کے ہاسپٹل لے گئے. اسی ہاسپٹل میں جہاں ان کی بیوی ڈیوٹی کر رہی تھی، بیوی نے ان کو ICU میں ایڈمٹ کیا، اور تھوڑی دیر کے بعد اپنی بیوی کے سامنے انہوں نے دم توڑ دیا. اسی مہینے کی 27 تاریخ کو. 10 کو نکاح ہوا تھا، 11 کو ولیمہ ہوا، 27 کو سفر آخرت میں چلے گئے. اب ایسی موتیں آ رہی ہیں. میرے بھائیو اللہ سے ڈرو. آج ہماری زندگی سے نماز نکل گئی، تلاوت نکل گئی، ذکر نکل گیا، بس مستیاں عیاشیاں. خاص طور سے یہ موبائل میں آج کتنے لوگ رات کو 3 بجے تک رات تک ڈوبتے رہے. اب آپ بتائیے جو 3 بجے رات تک ڈوبے گا اسے فجر نصیب ہوگا؟ فضائل اعمال میں لکھا ہے جو ایک وقت کی نماز کو جان بوجھ کر قضا کر دیتا ہے، جہنم کے دروازے پر اس کا نام لکھ دیا جاتا ہے. ایک حدیث میں ہے من فاتتہ صلاۃ فکأنما وطر اہلہ ومالہ. جس کی ایک نماز ضائع ہو گئی، آخرت کے اعتبار سے اس کا اتنا نقصان ہوا جیسے کہ اس کا گھر بار سب لٹ گیا. اور میرے بھائیو نماز تو بڑی بات ہے. وہ مسلم شریف کی حدیث تو مشہور ہے. حضور فرماتے میرا جی چاہتا ہے اپنے مصلے پر نماز کے لیے کسی کو کھڑا کر دوں اور ان لوگوں کے گھروں میں جا کے آگ لگا دوں جو نماز تو پڑھتے ہیں مگر گھر میں بلا شرعی مجبوری کے پڑھ لیتے ہیں اور جماعت سے نہیں. جو خالی جماعت چھوڑتے ہیں ان سے اللہ کے رسول اتنا خفا ہیں، تو جو نمازیں قضا کر رہے ہیں، جو گانا سن رہے ہیں، عیاشیاں کر رہے ہیں، ان سے اللہ کے رسول کتنا ناراض. میاں آج ہمارا حال تو ایسا ہو گیا کہ ہم زمین میں دھسا دیے جاتے ہیں. ایک روایت میں ہے لَيَكُونَنَّ فِي هَذِهِ الْأُمَّةِ خَسْفٌ وَمَسْخٌ وَقَذْفٌ. حضور فرماتے ہیں کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا میری امت کو زمین میں دھسا دیا جائے گا، ان کی صورتیں بگاڑ دی جائیں گی، آسمان سے پتھروں کی بارش ہوگی. ایک صحابی نے پوچھا متا ذاکا یا رسول اللہ، ایسا کب ہوگا، کس عمل کی وجہ سے ہوگا؟ فرمایا جب میری امت میں گانے والے عام ہو جائیں، گانے والیاں عام ہو جائیں اور شراب عام ہو جائے. دیکھ لو یہ گناہ کس قدر عام ہوتا ہے. آج ایک مسلمان کو 200 گانے زبانی یاد ہیں پر قرآن پاک کی 10 صورتیں بھی اسے زبانی یاد نہیں. دنیا کے گندے ہیروں کی فلموں کی ساری ہسٹری انہیں معلوم ہے پر اپنے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت و سوانے نہیں معلوم. آج امت اپنے نبی سے اتنا دور چلی گئی. اس لیے میرے بھائیوں میں تھوڑی دیر کے لیے آیا تھا یہ بتانے کے لیے کہ اس قرآن سے سچا رشتہ پیدا کر لو، دنیا آخرت کے تمہارے سب مسئلے حل ہو جائیں گے. دنیا میں جو فتنے چل رہے ہیں اس سے بھی نجات مل جائے گی اور قبر کے عذاب سے بھی، بولو، قبر کے عذاب سے بھی نجات مل. اس پر ایک روایت سنا کے بات ختم کرتا ہوں. دیکھو ہر آدمی کو قبر میں جانا ہے. ہر آدمی یہ چاہتا ہے کہ ہم قبر میں تنہا نہ رہیں، کوئی ہمارا مونس و غمخوار ہو، کوئی ہمدرد ہو اور کوئی خیر خواہ ہو، کوئی ہمارا دل بہلانے والا ہو. ایک روایت حضرت شیخ نے نقل کی ہے، وہ سنا کے میں بات ختم کرتا ہوں.
حضرت فرماتے ہیں جب کسی شخص کا انتقال ہو جاتا ہے تو گھر والے تو اس کی تجہیز و تکفین میں لگے رہتے ہیں، مگر ایک حسین شخص اس کے سرہانے موجود رہتا ہے۔ جب یہ لوگ اس کو کفن پہناتے ہیں تو وہ حسین شخص اس کے سینے اور کفن کے درمیان میں حائل ہو جاتا ہے۔ جب اسے قبر میں ڈال دیتے ہیں اور منکر نکیر آ کے اسے موجود ساتھ میں پاتے ہیں تو منکر نکیر اس میت کو تنہائی میں لے کے سوال کرنا چاہتے ہیں۔ تو وہ منکر نکیر سے باقاعدہ بات کرتا ہے، کہتا ہے اگر آپ اللہ کی طرف سے سوال کرنے کے لیے آپ آئے ہیں، پابند ہیں، تو آپ سوال کر سکتے ہیں، مگر میں اس شخص کو تنہا اور اکیلے نہیں چھوڑ سکتا۔ آپ سوال کر لیجیے، آپ کی ڈیوٹی سوال کر۔ پھر وہ میت کی طرف متوجہ ہو کے کہتا ہے جانتے ہو میں کون ہوں؟ وہ کہتا میں نہیں جانتا۔ کہا میں وہی قرآن ہوں جسے تو کبھی دنیا میں آہستہ پڑھتا تھا، کبھی بلند آواز سے پڑھتا تھا۔ میرے بھائیوں، سب لوگ قرآن سے عشق کا تعلق پیدا کرو، محبت کا تعلق۔ یہ کیا کہ مصیبت آئی تو قرآن پڑھا اور مصیبت گئی تو قرآن چھوڑ دیا۔ حضرت شاہ وسیع اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں لکھا ہے روزانہ عام دنوں میں ایک قرآن ختم کرنے کا معمول تھا۔ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی جو والدہ محترمہ تھی، عام دنوں میں معمول تھا ایک منزل روزانہ تلاوت کرتی تھی، اور رمضان میں روزانہ 40 پارے تلاوت کرتی۔ ابھی قریب میں مرکز نظام الدین کے ایک بزرگ گزرے ہیں مولانا اظہار صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کے ایک شاگرد نے پوچھا حضرت آپ کے رمضان کے معمولات لکھائی؟ کہا لکھو۔ کہا روزانہ 1 گھنٹہ سبق پڑھاتا ہوں، 1.5 گھنٹہ ذکر کرتا ہوں، اور اس کے ساتھ ساتھ روزانہ 40 پارے تلاوت کرتا ہوں، اور اس کے ساتھ ساتھ مرکز میں آئے ہوئے مہمانوں کی خدمت بھی کرتا ہوں۔ پھر بھی میرا خیال ہے کہ مجھ سے زیادہ ناکارہ اور نکما کوئی۔ میرے بھائیو، قرآن سے محبت کا تعلق پیدا کرو، جب تو یہ قرآن قبر میں تمہیں ہر قسم کے فتنوں سے بچائے گا، ہر قسم کے عذاب سے بچائے گا۔ آگے روایت میں ہے کہ پھر وہ ملائے اعلیٰ جاتا ہے اور اس کے لیے ریشم کا بستر لاتا ہے اور کہتا ہے تم بے فکر رہو۔ تو ہر شخص چاہتا ہے کہ قبر میں ہمارے لیے کوئی مونس و غمخوار ہو، کوئی ساتھی ہو، کوئی تسلی دینے والا ہو۔ اگر یہ چاہتے ہو تو قرآن سے محبت کا تعلق پیدا کرو۔ سب لوگ ارادہ کرتے ہو قرآن سے عشق کا اور محبت کا تعلق پیدا کرو گے، اس کی علامت یہ ہے روزانہ تلاوت بھی کرو اور قرآن کی تعلیمات پر عمل کرنے کی کوشش کرو۔ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، ہم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ اللہ تعالی ہم سب کی اصلاح فرمائے اور قرآن سے سچا اور حقیقی عشق اور تعلق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔